یہ کب سے شروع کی؟ میرے لکھنے کا عمل اچانک ہی شروع ہو گیا تھا. میں 7ویں جماعت میں تھا اور ہمارے اسکول میں ان دنوں عربی ٹیچرز آئے تھے، اور عربی ٹیچرز بنیادی طور پر درس نظامی انہوں نے کیا ہوتا تھا. تو جو ایک سرکاری اسکول ہوتے ہیں یا جو دوسری تعلیم، رسمی تعلیم والے اسکول ہیں، ان کی نسبت مدارس کی تعلیم کا نظام بھی الگ ہے، ماحول بھی الگ ہے. تو وہ بہت سخت تھے، بہت مارتے تھے، بلا وجہ بھی چھڑی چلا دیتے تھے. اس بات نے ایک ایسا بچہ جو فرسٹ آتا ہو اور ہمیشہ فرسٹ آتا اور کلاس کا لائق ترین طالب علم ہو، اس کی پٹائی ہو جانا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. حیات و کائنات کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا میرے لیے کہ اس عربی ٹیچر نے بلا وجہ میری پٹائی کر دی. اس پر پھر میں نے ایک نظم لکھی، اور وہ نظم بھی نظام تعلیم کے بارے میں تھی. ظاہر ہے اس میں کوئی اوزان یا اس میں کوئی شعری خوبیاں اتنی نہیں تھی، لیکن وہ ایک جذبات کا اظہار تھا. ایسے میرا لکھنا شروع ہوا. اس کے بعد تو پھر ایسے جیسے برسات میں جھڑی لگ جاتی ہے، نظمیں اور غزلیں اترتی چلی گئیں اور میری جو نوٹ بکس اور کاپیاں ہیں وہ بھرتی چلی گئیں. تو 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میں نے 2-3 کاپیاں بھر لیں. بعد میں پھر مجھے خیال آیا کہ کسی مستند شاعر سے رجوع کیا جائے. گجرانوالہ میں وہاں حضرت علامہ سید ماجد الباقری رہا کرتے تھے. کسی نے مجھے کہا کہ آپ ان سے جائیں، تو انہوں نے مجھے وزن اور زبان اور عروض کی بنیادی باتیں بتائیں. تو میرا ذہن ایک دم کھلا کہ ہاں اچھا، کچھ میری چیزیں پہلے وزن میں ہوتی تھی کیونکہ آہنگ میں لکھتا تھا، اور جو نصاب میں شامل شاعری ہوتی تھی اسے میں گایا کرتا تھا. اسے میں گلیوں میں گاتا پھرتا تھا اور یا اونچی آواز میں پڑھتا تھا، تو اس سے انسان کے اندر ایک شاعری کا آہنگ آ جاتا ہے. بعد میں میرے مطالعے کا بے انتہا شوق ہو گیا، ہر طرح کا میں نے مطالعہ کیا. 9th اور 10th میں مجھے ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم ان کو میں نے پڑھا. پھر 6ٹھی 7ویں میں میری پھپھو جو تھیں وہ سلام عرض، آداب عرض، جواب عرض یہ رسالے پڑھا کرتی تھیں، تو ان سے لے کر وہ پڑھتا تھا. رضیہ بٹ کے ناول ان دنوں پڑھے. جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا یہاں لاہور میں، تو یہاں پہلی بار میری ملاقات امجد اسلام امجد سے ہوئی. 1989 کی بات ہے. امجد اسلام امجد سے ہوئی، عطا اللہ قاسمی سے ہوئی. ان سے میں نے آٹوگرافس بھی لیے. تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ لوگ کیسا لکھتے ہیں کہ اتنے مشہور ہیں. اسی دوران میں مطالعہ بھی بڑھتا رہا اور شاعری بھی ہوتی رہی. کچھ مشاعروں میں بھی شرکت کی. اس کے بعد میں آرمی میں چلا گیا. آرمی میں آپ حیران ہوں گے کہ ٹریننگ جو ایک بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اس کے دوران میں بھی میں لکھتا رہا، جو ہلال میں شائع ہوا. کچھ میں نے نظمیں لکھی اکیڈمی کے بارے میں. وہ اکیڈمی کا ہمارا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا ایک رسالہ ہے جسے قیادت کہتے ہیں، اس میں شائع ہوتی رہیں. بعد میں لیفٹیننٹ بنا، سیکنڈ لیفٹیننٹ، کیپٹن. اس دوران بھی میرا لکھنا جاری رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ میری کوہاٹ میں پوسٹنگ تھی، تو کوہاٹ میں اچھے دوست تھے، پروفیسر اسلم فیضی اور شاہد زمان اور مرحوم انجم یوسف زئی. جب انہوں نے میری نظمیں سنی تو انہوں نے کہا فنون میں بھیجیں. فنون اس وقت احمد دین قاسمی صاحب کا رسالہ تھا. جب میری نظم اس میں چھپ گئی تو اب یقین کریں کہ تب مجھے یقین آیا ایک طرح سے کہ ہاں میں اچھا لکھتا ہوں. ورنہ میں بہت لکھتا تھا، لیکن جب جو میں پڑھتا تھا وہ مجھے اتنا پسند آتا تھا کہ اپنا لکھا ہوا مجھے ہیچ دکھائی دیتا تھا، اور میں سمجھتا تھا میرے لکھے ہوئے کی کوئی ویلیو نہیں. جب وہ مختلف ادبی جرائد اور رسائل میں چھپنا شروع ہو گیا، جس میں سیدہ حنا کا رسالہ تھا ابلاغ، عطا اللہ قاسمی کا رسالہ تھا معاصر، احمد دین قاسمی کا رسالہ تھا فنون، ڈاکٹر وزیر آغا کا رسالہ تھا اوراق، اسی طرح کراچی سے شائع ہونے والے پرچے، اور اسلام آباد سے عکاس ایک پرچہ شائع ہوتا تھا. جب میری چیزیں چھپنا شروع ہو گئیں تو سمجھیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا لکھا ہوا ٹھیک ہے. تو یوں ہوا کہ میرا کچھ وقت شمالی علاقوں میں گزرا، سیاچن پر گزرا، برف پوش چوٹیوں اور پہاڑوں پہ گزرا. تو میں نے ایک طویل نظم لکھی جو خاک اس کا عنوان ہے، اور وہ ڈاکٹر وزیر آغا نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت شاندار چیز آپ نے لکھی ہے. میں نے کوئی 4-5 سال لگائے، 5 سال میں وہ ایک نظم لکھی. وہ کوئی 45-47 صفحات کی ایک نظم ہے. اس میں ایک بڑا فلسافیکل تھاٹ ہے کہ برف کے اندر انسان کیسے منجمد ہو جاتا ہے اور وقت کیسے منجمد ہو جاتا ہے. تو شاہد شیدائی کا ایک رسالہ ہے کاغذی پیرہن، اس میں وہ نظم شائع ہوگی، اتنی طویل نظم. تو یوں سمجھیے کہ اس نظم نے جو سنجیدہ ادبی حلقے ہیں ان سب کو ایک دم چونکا کر متوجہ کیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری کتاب چھپنی چاہیے. میں
پوری دیانتداری سے کہتا ہوں کہ اگر اس نظم کو ایسا رسپانس نہ ملتا تو شاید میں ابھی کتاب کا نہ سوچتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب ہو تو پھر وہ واقعی کتاب ہو، اس میں کچھ ہو۔ تو میری 2006 میں پہلی کتاب آئی برفاب، اس میں صرف نظمیں تھیں، اور یہ طویل نظم جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی شامل تھی۔ اس کتاب کو پین انٹرنیشنل ایوارڈ ملا، جو پین PC یعنی پین پاکستان سینٹر۔ پین ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو UK میں ہے، انگلینڈ میں قائم ہے۔ پھر اس کتاب کے متعدد ایڈیشنز آئے اور اس کتاب کی کئی نظمیں ترجمہ ہوئیں۔ پھر میری دوسری کتاب 2009 میں آئی، اس میں غزلیں اور نظمیں بھی تھیں، اس کا نام ہے چاک سے اترے وجود۔ اس کتاب کو پروین شاکر ایوارڈ ملا۔ اس کی بھی بہت ساری چیزیں لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ پھر 2013 میں میرا ایک اور مجموعہ کلام آیا جس میں صرف نظمیں شامل تھیں، گرہ کھلنے تک، اور اس کی بہت ساری نظموں کے ترجمے ہوئے، عربی زبان میں ہوا، سندھی میں ہوئے، اس طریقے سے انگریزی میں تو خیر بہت ہوئے۔ پھر 2018 میں میرا خالص غزل کا مجموعہ آیا، اس کو بہت پذیرائی ملی، بہت لوگوں نے اسے پسند کیا، خواب شار اس کا نام ہے۔ اسی دوران میں نے 2 انگریزی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے۔ ایک ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو بڑے مشہور مصنف ہیں، بیسٹ سیلر ہیں، ان کی کتاب تھی 6 تھنکنگ ہیٹس۔ اسے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہ سوچنے کا ایک نیا ڈھنگ دکھاتی تھی، اور اس اردو میں اس ترجمے کا نام رکھا سوچ کے نرالے ڈھنگ، وہ بک کارنر جہلم نے چھاپا۔ اس کے علاوہ ایک کتاب میں نے ترجمہ جو کہ وہ اقتصادیات اور فائنینشیل ایجوکیشن سے متعلق ہے، نمبر نہیں کافی، یہ قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کا ایک سوچ پبلشرز ادارہ ہے، اس نے چھاپی۔ اور اس کتاب کا نام ہے وائی اے اسٹوڈنٹس ورک فار سی اسٹوڈنٹس، اور یہ رابرٹ ٹی کیوساکی ان کا نام ہے جنہوں نے لکھی، وہ ان کی ایک کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بہت مشہور ہے، اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا۔ اچھا، اس سارے عرصے میں جو میں نے لکھنے پڑھنے سے بتایا، میرا مطالعہ زیادہ رہا لکھنے کی نسبت، کیونکہ میرے نزدیک پڑھنا ایک عیاشی ہے اور لکھنا ایک مشقت، تو مشقت سے عیاشی کی طرف، عیاشی کو چھوڑ کے مشقت کی طرف آنا ایک مشکل کام ہے۔ تو میں پڑھتا رہا، اس دوران میں کچھ میں نے کریٹیکل آرٹیکلز لکھے جو مختلف جگہوں پہ چھپتے رہے، ان کی کتاب بھی شاید مرتب ہوگی کسی وقت، اس میں نے ساحر لدھیانوی، ایوب خاور، گلزار، عباس تابش اور اس طرح بہت سارے لوگ، کچھ کے ناولز، ان کے میں نے ایک کریٹیکل انالیسس کیے جو کافی تعداد میں چھپ چکے ہیں، البتہ انہیں کمپائل کرنا باقی ہے۔ اسی طرح میں نے کچھ لسانی حوالوں سے، لسانیاتی حوالوں سے کچھ مضامین لکھے ہیں، وہ بھی چھپے ہیں۔ تو لکھنے لکھانے کا سفر ایسا ہے کہ اس کی آسودگی بہت ہے۔ میری 4 کتابیں تخلیقی ہیں اور 2 کتابیں ترجمہ ہیں، بہت سارا نثری کام ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اطمینان ہے۔ اطمینان اس چیز کا کہ جو لکھا وہ ضمیر کی آواز پہ لکھا، کسی پارٹی لائن میں نہیں لکھا، جو لکھا وہ تپا کے جان سے لکھا، اپنے روح کی گہرائیوں سے لکھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں لکھا، اور انہی باتوں کی وجہ سے میرے جی میں بہت سارا اطمینان ہے۔ کبھی مایوسی ہوئی؟ لکھتے ہوئے مایوسی نہیں ہوتی، لکھتے وقت تو آپ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی ٹرانس میں ہوتے ہیں جو بڑے لطف میں ہوتی ہے، جس میں آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ حیات و کائنات کے کسی مسئلے کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں، یا آپ پہلے سے موجود کسی چیز کو بہتر کر رہے ہیں۔ ہر لکھنے والا، جیسے میں نظمیں لکھتا ہوں، غزلیں لکھتا ہوں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری نظم اور غزل کے بعد زندگی کچھ اور خوبصورت ہو گئی ہے، سوچنے والوں کے پاس کوئی اور زاویہ آ گیا ہے، یا کسی ایسے جذبے کی ترسیل ہوئی ہے، کسی ایسے جذبے کا ابلاغ ہوا ہے جو اس سے پہلے اس انداز میں نہیں ہوا۔ لکھتے وقت تو بہت سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ مایوسی کی جو آپ نے بات کی، وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے لکھے ہوئے کو سمجھنے والے نہ ہوں۔ عام طور پہ جو ادبی زبان ہوتی ہے وہ عام بول چال کی زبان سے، روزمرہ زبان سے مختلف ہوتی ہے، تو ادبی زبان کو سمجھنے کے لیے، جسے آرٹ کو اپریسیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹریننگ چاہیے، تھوڑی گہرائی میں مطالعہ کرنے کی عادت وہ درکار ہوتی ہے۔ تو مایوسی تو خیر نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص آ کر سیدھا آپ کے منہ سے یہ کہہ دیں کہ آپ کی کتاب تو میں نے پڑھی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اس میں لکھا کیا ہے، تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہوتی ہے۔
اچھا یہ بتائیے، ادبی حلقوں میں آپ کافی مشہور ہیں، تو ادبی حلقوں کے رویے اور رسپانس کی اگر بات کی جائے، وہ نئے رائٹر کو کس طریقے سے یعنی اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور کیا وہ اس کی تحریروں کو اور اس کو سپیس دیتے ہیں؟ اس میں دونوں طرح کے رویے ہمیں ادبی برادری میں ملتے ہیں. ادبی برادری میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو کسی نئے آنے والے کو جس کے اندر تیکھا پن ہو، جو مصرع سازی کے ہنر سے بھی واقف ہو، جو شعر بنانے کا فن بھی جانتا ہو، اور اس کے پاس کہنے کو بھی کچھ ہو. یہ دو الگ الگ چیزیں. کہنے کو کچھ ہونا اور کرافٹ اتنا ہونا کہ اس کہے ہوئے کو اثر پذیری کے ساتھ اور متاثر کن انداز میں کہا جائے. اگر یہ کسی کے پاس دونوں چیزیں تو کچھ لوگ ٹھٹک جاتے ہیں، وہ راستے میں روڑے بھی اٹکاتے ہیں، وہ الزامات بھی لگاتے ہیں، کردار کے حوالے سے وہ افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. ایسے لوگ بھی اسی ادبی منظرنامے میں موجود ہیں. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ویلکمنگ رویہ رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، میں خود کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہوں، جن کا فیم یا شہرت سے زیادہ خود ادب سے، شعر سے یا فن سے تعلق ہوتا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ فن کو کچھ نئے زاویے مل رہے ہیں. وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک فریش آواز آئی ہے، نئی آواز آئی ہے. تو خود مجھے بھی دونوں طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑا. جہاں مجھے ایسے لوگ ملے جیسے احمد ام قاسمی، جیسے وزیر آغا، جیسے حسین مجروح، ایسے لوگ جو کہ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کچھ اچھا کہنے والا آ گیا ہے. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ملے جو اس بات پہ ناراض بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ اچھا یار، اگر اس کے پاس اچھا شعر گوئی کا سلیقہ ہے یا اچھی نظم کا کرافٹ ہے، اور نظم میں یہ بات بھی فلسفیانہ یا فکری انداز میں یا سماجی اور ثقافتی انداز میں بہت پاورفل کرتا ہے، تو وہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. دونوں طرح کے رویوں کو میرا خیال ہے تخلیق کار کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور دونوں طرح کے رویوں کو ساتھ ہی لے کر آگے چلنا پڑتا ہے. آخری سوال ہے میرا، نئے رائٹرز کو کیا پیغام دیں گے؟ مطالعہ، مشاہدہ، ریاضت، یہ تین چیزیں ہیں، انہیں پکڑ لیں. مطالعہ، ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، معیاری مطالعہ کریں. اگر فکشن پڑھنا ہے تو قرۃ العین حیدر، منٹو، عصمت چغتائی، اور آج کل کے لکھنے والوں میں طاہرہ اقبال، نیلم احمد بشیر، اسلم سراج الدین، معیاری پڑھیں. اور اگر آپ نے شاعری پڑھنی ہے تو شکیب جلالی اور مصطفیٰ زیدی اور خالد احمد اور احمد ام قاسمی، احمد فراز، اور آج کل کے شاعروں میں اگر آپ بات کریں تو عباس تابش، شناور اسحاق، شاہین عباس، اختر عثمان، یا کراچی کے میں سے فہیم شناس کاظمی، انور شعور، امجد اسلام امجد، اور یوں سمجھ لیں کہ افتخار عارف یا جون ایلیا. ایسے لوگوں کو پڑھیں کہ جو آپ کو چونکائیں، جو آپ کو کانٹا چبھائیں. آپ یہ بات سمجھیں کہ جو چیز آپ کو کانٹا چبھوتی ہے، جو چیز آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، جو چیز آپ کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے، وہ بڑی چیز ہے. وہ لوگ جو معاشرے میں موجود اعتقادات اور معاشرے میں پہلے سے رائج تصورات، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، جو لوگ ان کی بنیاد پر اپنی دانشوری کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، وہ معاشرے کو کچھ زیادہ نہیں دے پاتے. دانشور تو وہ ہوتا ہے، سماجی دانشور وہ ہوتا ہے جو معاشرے میں رائج اور موجود تصورات کی جڑ پر ضرب لگائے اور معاشرے کو کہے کہ دیکھو یہ تم ہو اور یہ تم اچھے نہیں ہو، لہٰذا بدلو. اس لیے میں تحریر اس کو مانتا ہوں جو بدلے، جو ہمیں اندر سے تبدیل کرے، جو ہمارا نقطہ نظر بدل دے. اور یہ جو میں نے منٹو کا نام لیا، جو میں نے باقی نام لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو ان کا آئینہ دکھاتے ہیں، اور پوری فنکاری کے ساتھ، فن کی پاسداری کے ساتھ، فنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو بات کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا بہت دور ہے، اور اس میں سطحی اور بازاری اور کم گہری اور عامیانہ باتوں کا رواج آ گیا ہے، اور یہ بات بڑی نامناسب ہے. ہماری تہذیبی ثقافتی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکالمے کو فروغ دیں، ہم اختلاف کو برداشت کریں، ہم رواداری کو اپنائیں. ان چیزوں سے ہماری جو مجموعی سماجی سطح ہے وہ بلند ہوگی.
ہم اپنے ہی نقطہ نظر کو حتمی نہ سمجھیں، اپنے ہی نظریے کو خالص سچائی نہ سمجھیں، دوسرے کے پاس اس کی بھی اپنی سچائی ہے، اگر آپ غور کریں تو شاید اس میں بھی آپ کو کوئی کام کی بات مل جائے۔